نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ اب حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دل کو بنانے کا حکم فرماتے ہیں، اور دل بننے کی ایک محنت ہے۔ ویسے تو ہر انسان مرد ہو یا عورت دو چیزوں سے بنا ہے، ایک روحانی اعتبار سے، ایک جسمانی اعتبار سے۔ جسم کا مرکز پیٹ ہے اور روح کا مرکز دل ہے، اور ان دونوں کی غذائیں الگ ہے۔ جسم کو تقویت ملتی ہے پیٹ کے ذریعے سے، اور پیٹ کو ملنے والی غذا جو ہے وہ زمین سے، ہر چیز زمین سے، اس کا کپڑا زمین سے، اس کی دوا زمین سے، اس کی ہر چیز جو ہے ضرورت پوری ہوتی ہے وہ زمین سے پوری ہوتی ہے، اور جو زمین سے جو پوری ہوتی ہے وہ سب نچلی طبقے کی ہے، فرسٹ ہے۔ اب دوسرے طریقے سے سنو کہ روح کی غذا جو ہے وہ زمین سے نہیں ہے، آسمان سے ہے۔ اب ان دونوں کی غذائیں الگ الگ ہیں۔ ایک کی غذا زمین سے ہے جو پستی سے نکلتی ہے، اور ایک کی غذا بلندی سے ہے، آسمان سے آتی ہے، اور ان دونوں کے تاثرات الگ الگ ہیں۔ اگر انسان کے مزاج کا غلبہ اگر جسم سے ہوا تو اس کے سرزد ہونے والے اعمال چھوٹے ہوں گے، اس کی عبادت اتنی بہتر نہیں ہوگی، اس کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، اور اس کی عبادت اتنی تقویت والی نہیں ہوگی۔ اور جو ہے اسی طرح جتنا بھی آپ کھولتے جائیں گے زندگی کے تمام اعمال وہ چھوٹے ہوں گے اور اتنے صحیح نہیں ہوں گے، اس کا کردار اتنا اچھا نہیں ہوگا، اس کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اس کے جو ہے معاشرت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جسم کی محنت زیادہ ہو گئی، اور جسم کی محنت کا تعلق جو ہے وہ اس کا غلبہ زیادہ ہو گیا تو مزاج جو ہے زمین والے ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں گڑبڑ ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کی غذا جو ہے وہ روح پر محنت کرنے پر غذا زیادہ مل رہی ہے تو دل قوی ہوگا، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ جب دل اچھا ہوگا تو اس کی ہر چیز اچھی ہوگی، اس کی زندگی اچھی ہوگی، اس کی جو ہے اس کے معاملات اچھے ہوں گے، اس کی معاشرت اچھی ہوگی، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا، اس وقت جو ہے تمام قریش کفار ڈر کے مارے گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ کعبے کے اندر جانے کی کوشش کی تو وہ جو تالا تھا ایک مشرک عثمان بن شیبہ اس کے پاس تھے، ایک صحابی کے ذریعے سے بلوا بھیجا، ان سے ہاتھ میں سے چابی لے لی۔ وہ ڈر رہا تھا، کہاں پر رہا تھا کہ آپ تو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول چابی لے لی، جا کر جو ہے کعبۃ اللہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ تمام صحابہ کرام ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے یہ اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ چابی اب ہمیں ملے گی۔ ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ چابی اب ہمیں ملے گی، اندر سے خوش ہو رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جب آ کر عثمان کو بلایا، وہ وقت یاد کرو جس وقت میں اس وطن کو چھوڑ کر جا رہا تھا، مکے کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اور میری تمنا تھی کہ میں آخری 2 رکعت نماز کعبے میں پڑھ کر جاؤں، لیکن آپ نے مجھے دھتکار دیا، مجھے جو ہے یہاں سے نکال دیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی۔
آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، یہ مکہ پورا ہمارا جو ہے فتح کیا ہوا ہے، اب کیا کہو گے؟ اس وقت جو ہے وہ نگاہوں کے نیچی کر لیا، تو سمجھ رہا تھا کہ اب چابی ہمارے خاندان سے نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، کہا کہ میرا دین ہم جو آئے ہوئے ہیں کسی کے اعجاز کو چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اعجاز کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں، یہ چابی ہمیشہ تمہاری خاندان میں رہے گی۔ کیسے اخلاق ہے؟ جب دل بنتا ہے تو بڑے بڑے مسئلے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ دل بننے کی جو ہے یہ گڑ اس کے طریقے سب کہاں ملیں گے؟ وہ روح کے اوپر محنت کرنے سے ملیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دل کے کیفیت کے اچھے ہونے کو چاہتے ہیں، عبادت میں کثرت کو، تعداد کو نہیں چاہتے۔ اگر تعداد کو چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے الا من اتى اللہ بصلاۃ کثیرہ، کہ تمہارے نمازیں بہت لے کر آؤ، تمہارے روزے بہت سارے لے کر آؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سدھرا ہوا دل لے کر آئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ بہترین ہے۔ رمضان کا معنی ہی یہ ہے کہ جلا دینے والا، یعنی تمام جب گناہ جل جائیں گے، پھر جب روح پر محنت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کا مرکز دل جو ہے وہ صحیح بنے گا۔ پھر جب دل صحیح ہوگا اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ جس کا دل اچھا ہے اس کی جو ہے وہ شوہر اچھا ہے، جس کا دل اچھا ہے وہ بیوی اچھی ہے، جس کا دل اچھا ہے وہ بہن اچھی ہے، وہ ماں اچھی ہے، اس لیے کہ اس کا دل اچھا ہے۔ تو دل بنے گا، محنت سے بنے گا۔ تو یہ رمضان کا پورا مہینہ میرے اور آپ کے لیے عنایت ہے، تحفہ ہے، جس کے ذریعے سے میں روح کے اوپر اتنی محنت کروں، میرے گناہ پورے جل جائے، اور جو ہے میرے اس دل کو اتنا قوی بن جائے روحانی اعتبار سے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کے مطابق میرا دل ہو جائے، پھر انشاءاللہ پوری دنیا کی زندگی بھی ایک جنت والی ہو جائے گی۔ یقیناً سدھرا ہوا دل آخرت میں بھی انشاءاللہ ہر حالات سے بچائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی تمنا کرے، ہم کوشش کرے اپنے دل کو دنیا کو بنانے کے لیے، اور اس پر جو ہے یہ رات دن رمضان کے مختصر ایام ہیں، اس میں خوب محنت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کو دل کے تمام بیماریوں سے دور فرما کر روح کو ایک دم تر و تازہ بنائے، اور جو ہے مجھے اور آپ کو ترقی کے منازل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔